اکلوتے کو چھوڑے. ماں نہیں پوچھے گی نا, ماں قریب نہیں بلائے گی, کون بلائے گا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. اعمال نامے کھلیں گے نا, رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں, کون بنائے بناتے یہ ہیں. پیاس لگے گی, بہت شدید پیاس لگے گی, مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں. ویری ڈیفیکلٹ, مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. یعنی ایوری ڈیفیکلٹی کا سولوشن سرور کائنات علیہ السلام والسلام کے ساتھ ان کی شفاعت میں ہے. تو آپ ذرا سوچو کہ جو قیامت کے دن آقا کے ہی قریب ہو گیا, نبی پاک کے ساتھ ہو گیا, پھر تو مسئلے حل ہو جائیں گے نا. تو درود پاک پڑھیے. درود پاک دنیا میں بھی کام آنے والا وظیفہ ہے, اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ دہشتوں, دشوار گزار گھاٹیوں, پرابلمز, اس سے بھی نجات دلائے گا. خدارا آج اس اجتماع میں آئے ہیں, بڑی تعداد میں ینگسٹرز بھی آئے ہیں, اور باشرت پیغام لے کر جائیں. میک فرم انٹینشن, نیت کر کے جانا ہے. اور ویسے بھی سبحان اللہ, شعبان کا مہینہ آقا فرماتے ہیں الشعبان شہری, شعبان میرا مہینہ, دا منتھ آف آقا. یہ مہینہ درود پڑھنے کا مہینہ ہے. آج سے نیت کر کے کہتے ہیں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. ذرا غور کریں, سوشل میڈیا پہ کتنا ٹائم یوز کر لیں, موبائل کے ساتھ کتنی نکالیے, اور اپنے آپ کو درود کے ساتھ انوالو کر لیجیے. جتنا پڑھتے جائیں گے رحمتیں نازل ہوتی جائیں گی. یور کلیمٹیز, یور پرابلمز, یور ہیلتھ ایشوز, یور ویلتھ ایشوز, آپ کے مالی مسائل, صحت کے مسائل, اللہ نے چاہا آپ درود پڑھتے رہیے, آپ فیل کریں گے, یو ایکسپیرینس, آپ دیکھیں گے کہ چیزیں ٹھیک ہونے لگ گئی ہیں, سکون آنے لگ گیا ہے, برکت ہونے لگ گئی ہے. اگر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں, آپ انشاءاللہ اپنی زندگی میں چینج دیکھنا شروع کریں گے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج سے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آج مدنی چینل کے ناظرین اور جو ایکرنگٹن کے اس نارتھ لیول سنتوں والے اجتماع میں شامل ہیں, یہ ٹاپک ہے وہ انڈیویجول کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز ہم سب اس دنیا میں ایک فیملی کے ساتھ جیتے ہیں. ہم جنگل میں رہنے والے, اکیلے رہنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارے ماں باپ بھی ہیں, ہمارے بھائی بہن بھی ہیں, جو شادی شدہ ہیں ان کے بیوی بچے بھی ہیں. اور اس پوری فیملی کے ساتھ ہمارا بیہیویئر, ہمارا لائف سٹائل, ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے, جس اسلام کو قبول کیا ہے, جس مذہب کے پیروکار ہیں, وہ ریلیجن, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ان دس لاسٹ سیشن آف اجتماع that what is the right of our family upon us. ہم اور ہمارے گھر والے, we and our family. میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس سے ریئلائز ہوگا, انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوگا کہ ہماری فیملی ممبرز کتنا امپورٹنٹ ہیں ہماری زندگی میں بھی اور ہمارے مرنے کے بعد والے معاملات کے لیے بھی. مجاہد بن یحییٰ بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ has said that one Khurasani had been living in Makkah Mukarramah for 60 years. 60 سال سے مکہ پاک میں خراسانی رہتا تھا. He was very pious, worshipping the whole night. He would recite the Holy Quran in the day. Performing tawaf whole night. طواف کرتا, دن میں قرآن پڑھتا. اتنا نیک آدمی. Try to understand, مکے کی ایک نیکی 100,000 نیکیوں کے برابر ہے, 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. 60 سال تک طواف کرتا رہا, تلاوت کرتا رہا. کتنی گڈ ڈیڈز ہوں گی, کتنی نیکیاں ہوں گی. ٹھیک ہے, اب آگے سمجھیے بات کو. He had friendship with the righteous and pious person. The pious person entrusted that Khurasani friend 10,000 dinars and embarked on a journey. 10,000 دینار اس کو امانت کے لیے دیے کہ اگر کو نیک آ گیا کسی کام سے. When he returned from his journey, he came to know that his friend had passed away. بندے کا انتقال ہو گیا. He went to his heirs and asked for his money, but they expressed their unawareness of that money. ہمیں نہیں پتا ہمارے والد نے پیسے کہاں رکھے ہیں, وہ تو دنیا سے چلے گئے.
then that pious person mentioned this incident to the Islamic ulama of Makkah Mukarrama, scholars of deen. مکہ پاک کے علماء کے پاس گیا کہ حضور میرے پیسے تھے, بندہ بڑا نیک تھا, اب وہ دنیا سے چلا گیا, بچوں کو بھی نہیں پتا میرے پیسے کدھر رکھے, اتنی بڑی اماؤنٹ ہے, کہاں جاؤں, کیسے پیسے ملیں گے. اللہ اکبر. They said that they were hopeful that the deceased Khurasani would be a heavenly person. جیسی تم بات کر رہے ہو اتنا نیک تھا, یہ تو جنتی آدمی لگتا ہے. The advice from the pious person to call him. This peeping into Beer Zamzam past midnight. کہا زمزم کے کنویں پر آدھی رات کو جاؤ اور وہاں جا کر آواز دو, کیونکہ نیک لوگوں کی روحیں بیر زمزم پر جمع ہوتی ہیں. یہ خراسانی شخص کو تلاش کرتے کرتے نیک بندہ مڈ نائٹ بیر زمزم پر گیا. زمزم کے دا ویل آف زمزم, کنواں پر زمزم کے گیا اور اس نے یہ اناؤنس کیا, یہ آواز دی, او خراسانی آئی انٹرسٹڈ یو سم تھنگ. اب وہاں جا کر جب اس نے یہ آواز دی تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا, نو آنسر. یہ واپس آیا علماء کے پاس کہ حضور آئی وینٹ ٹو دا بیر زمزم, آئی میک اناؤنسمنٹ اوور دیئر بٹ نو ریپلائی, کوئی جواب ہی نہیں آیا. تو علماء نے کہا اللہ اکبر, اب ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اس کی روح جہنمیوں کے ساتھ نہ ہو. اب ایسا کرو کہ جاؤ بیر برحوت, یہ یمن میں ایک ویل ہے, ایک کنواں ہے کہ وہاں سولز آف دا ڈیمڈ ڈویل, جہنم کے عذاب میں گرفتار لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں. اماؤنٹ بڑی تھی, یہ بندہ سفر کر کے وہاں تک پہنچا, آدھی رات کو ادھر آواز لگائی, آئی انٹرسٹ یو سم تھنگ. اوور دیر دا پائس مین ہرڈ, اندر سے رونے کی اور چیخنے چلانے کی آواز آئی, اور اس کے اسی دوست نے جواب دیا کہ ہاں تم نے میرے پاس امانت رکھوائی تھی, اور وہ جو امانت ہے میرے ہاؤس میں فلاں جگہ پر میں نے ڈک کر دی ہے, جا کر دبا دی ہے, وہاں جا کر نکال لو. اس شخص نے کہا پیسے تو لے لوں گا, مگر یہ بتاؤ 60 ایئرز سے طواف, 60 ایئرز سے تلاوت قرآن ان مکہ مکرمہ, وائی آر یو ہیئر, تم جہنمیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو, عذاب میں کیسے ہو. وہ خراسانی کیا کہتا ہے, دیٹ از مائی ٹوڈیز ٹاپک, پلیز لسن کیئرفلی. وہ خراسانی کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ مسئلہ کہ میری ایک بہن تھی, آئی ہیو اے سسٹر, اور میری اس سسٹر وہ معذور تھی, ہینڈی کیپ تھی, میں اس کو ٹیک کیئر نہیں کرتا تھا, میں اس کے حق ادا نہیں کرتا تھا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تمہاری بہن تم سے ناراض تھی, تمہاری بہن کی تم نے حق تلفی کی تھی, تمہاری وہ 60 سال کی 60 ایئرز کی ورشپ برباد کر دی گئی. یہ شخص روتا ہوا پریشان واپس آیا, مکہ پاک میں اسی گھر میں گیا, زمین کو کھودا, ڈک کیا, 10,000 دینارز مل گئے. مگر فرینڈ تھا نا, دوست کا خیال تھا, اس بہن کے پاس پہنچ گیا, جا کر اس بہن کو بتایا کہ تمہارا بھائی عذاب میں گرفتار ہے, وہ تکلیف میں ہے. اس نے کچھ گفٹ دیے بہن کو اور کہا کہ آپ اپنے بھائی کو معاف کر دو. بہن بہن ہوتی ہے, دل بڑا ہوتا ہے. اس نے پھر بھائی کو معاف کر دیا. تھوڑے دنوں کے بعد یہ نیک بندہ بیر زمزم پر دوبارہ گیا, ادھر جا کے آواز لگائی, اندر سے اسی خراسانہ کی آواز آئی, میری بہن نے مجھے معاف کیا, میرے رب نے بھی مجھے معاف کر دیا. My dear Islamic brothers, this incident, یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑا درس ہے. آج مجھے بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کے سروں پہ امامے ہیں, جن کے چہروں پر داڑھی ہیں, جو 5 وقت کے نمازی بھی ہوں گے. آپ میں سے بہت سارے حاجی یہاں بیٹھے ہیں, بہت سارے عمرہ کرنے والے بیٹھے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ہم اور آپ مل کر اس خراسانی جتنی عبادت تو نہیں کر سکے نا. 60 ایئرز ہول ڈے عبادت, تلاوت قرآن, ہول نائٹ طواف ان مکہ مکرمہ, ایوری تھنگ ڈیمولش, سب ختم کر دیا گیا کیونکہ بہن ناراض تھی, خیال نہیں کیا تھا, حقوق العباد پامال کیے تھے. بعض اسلامی بھائی اپنے اللہ کے معاملے میں بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ یو. جو نماز پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے, جو تلاوت کرتے ہیں بات ہے, روزے رکھتے ہیں بیوٹیفل, حج عمرہ زکات بیوٹیفل,
مگر یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ فیملی کا خیال بھی رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہماری شریعت ہماری فیملی کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ سارے جہان میں بڑے خوش اخلاق، ارے جناب وہ بندہ سارے محلے میں بڑا، جس کو کہیں اسمائلی فیس، کیئرنگ پرسنالٹی، لک آفٹر ایوری بڈی، ایوری کسٹمر ہیپی ود ہم، our friends are very happy with us، ہمارے دوست بڑے خوش ہیں، ہمارے رشتہ دار اور جناب محلے والے بڑے خوش۔ میں اس کیئرنگ پرسنالٹی سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں، اس اسمائلی پرسنالٹی سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ سب کے لیے مسکراہٹ، سب کے لیے نرمی، سب کے لیے شفقت، اپنی فیملی کے لیے شفقت ہے کہ نہیں؟ اپنی فیملی کی کیئر ہے کہ نہیں؟ ہم یہاں اسلام کی پیاری باتیں سیکھنے آئے ہیں۔ میرا اور آپ کا دین مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ فرسٹ آف آل کیئر کس کی کرنی ہے؟ فرسٹ آف آل خیال کس کا رکھنا ہے؟ آؤ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں، اور یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے، آقا نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ آقا کہتے ہیں the best amongst you، تم میں بہترین وہ ہے جو بیسٹ ہے اپنی فیملی کے ساتھ، جو اچھا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ And then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said that I am best with my family، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ اب بتائیے، اسلام تو یہ کہتا ہے ہم بیسٹ فیملی کے ساتھ ہونے چاہیے، ہم کتنے بڑے مبلغ کیوں نہ بن جائیں، ہم کتنے بڑے دیندار کیوں نہ بن جائیں، ہم کتنے بڑے نمازی کیوں نہ بن جائیں، مگر کیا ہمارے گھر والے ہم سے راضی ہیں؟ آج گھر والے پریشان ہیں، دکھی ہیں، ظلم کا شکار ہیں، تکلیف میں ہیں۔ یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائی، اگر ہمارے ساتھ حقوق العباد کے معاملات ہیں نا، اللہ کے بندے ہم سے ناراض ہیں، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ کچھ اعلان کرنا؟ جی اعلان کرتے ہیں۔ یہ ایک کار جو ہے گولڈ سٹرن PK59LDC، یہ جس کی بھی ہے، یہ غلط پارک ہوئی ہوئی ہے، اس کو ہٹا دیں، یہ بھی حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ چلے اعلان آ گیا، لوگ گاڑی پارک کرتے وقت بھی بعض اوقات نماز پڑھنے جاتے، چلے آج تو بہت زیادہ گاڑیاں ہوں گی باہر، لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم نماز پڑھنے گئے، آخری وقت پہ گھر سے نکلنا ہے، بالکل جماعت کھڑی ہے، جمعے کی نماز ہے، اب جناب رونگ پارک کر کے چلے جائیں گے، اچھا پھر واپس آئیں گے تو کوئی کہے گا نا کہ یار آپ نے غلط پارک کی تھی، بھائی نماز پڑھنے گیا تھا۔ تو نماز پڑھنے گئے تو حقوق العباد پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، میری وجہ سے کسی کو کیسے تکلیف پہنچے۔ میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت اور بڑی امپورٹنٹ حدیث سنانا چاہتا ہوں، اللہ کرے یاد ہو جائے، یہ خوبصورت فارمولہ ہے اسلام کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، کسی مسلمان کو، اس میں کوئی فیملی ممبر نہیں ہے، وداؤٹ فیملی ممبر نہیں ہے، جاننے والا ہے کہ نہیں ہے، نہیں، جسٹ مسلم، من آذا مسلمن فقط آذانی، آقا کہتے ہیں اس نے مجھے تکلیف، آگے آتے ہیں فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کدھر جائیں گے بندوں کو دل دکھا کر، بندوں کے حقوق پامال کر کے، بندوں کو ستا کر، کدھر جائیں گے؟ اور عام لوگوں میں، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ امپورٹنس کس کی ہے؟ ایک بڑا خوبصورت کوسچن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہوا، صحابہ اکرام بھی کمال کی شخصیات تھے۔ ہمارے ذہنوں میں آج جو سوال آتے ہیں نا، صحابہ نے وہ سارے سوال نبی پاک سے اس دور میں کر لیے، ہمارے لیے آسان کر دیا۔ Allah Ta'ala asked a question in the court of Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, amongst the people who is the most deserving of my good conduct، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا لوگوں میں حقدار کون ہے؟ ٹاپ، look at the answer۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم replied, your mother، تیری ماں۔ then he asked again، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم then whom، اس کے بعد کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said your mother، تیری ماں۔ he asked again، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم then whom، اس کے بعد
कौन? आफ्टर दैट नबी पाक अलैहिस्सलाम रिप्लाइड योर मदर। 3 बार मेरे आका फरमाते हैं तेरी मां का हुजूर देन हूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड योर फादर। मुझे बताइए ना, पहला हक तो मां का है, फिर वालिद का है, फिर आपने हदीस सुनी जो तुम में बेहतरीन वो है जो घर वालों के साथ बेहतरीन है। यकीनन रिश्तेदारों का हक है, यकीनन। मैं तो अपनी बहन का वाकया सुना है ना आपको कि बहन का हक पूरा ना किया, अल्लाह ने 60 साल की इबादतें बर्बाद कर दी। हमारे बहन भाई हमसे राजी हैं, हमारे माँ बाप हमसे राजी हैं, हमारे बीवी बच्चे हमसे राजी हैं, सारा जहान खुश और सारी फैमिली परेशान। ये इस्लाम नहीं है, ये शरीयत की तालीमात नहीं है। अरे ये जो रिश्ते हैं ना, इनकी क्या वैल्यू है समझो। ये मां और वालिद, अल्लाह अकबर, नसीब वाले हैं वो यंगस्टर। ऐ मेरे वो भाइयों जिनके माँ बाप जिंदा हैं, उनकी कदर कर लो, उनकी दुआएं ले लो। दुनिया में कोई नहीं है ऐसा कि जिनको मोहब्बत से देखो तो हज का सवाब मिल जाता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून है कि जो बच्चा अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, जस्ट फ्रॉम द गेज ऑफ लव, नथिंग एल्स, खिदमत की बात नहीं हो रही, सिर्फ मोहब्बत से देखे, रसूलुल्लाह फरमाते अल्लाह उसे हज मबरूर का सवाब अता फरमाता। साहबी रसूल ने क्वेश्चन किया, या रसूलल्लाह, इफ एनीबॉडी सी और ट्राई टू सी 100 टाइम्स अ डे, अगर कोई 100 बार अपने माँ बाप को देखे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड अल्लाहु अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, जो 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। मगर आज माँ बाप को मोहब्बत से देखता कौन है? बूढ़े माँ बाप घर में रोते हैं, बेटा सीधे मुंह बात नहीं करता, बेटी माँ के सामने बुरी बातें करती है, लाउडली शाउट करती है, अब्बू आप बूढ़े हो गए, हमारे बीच में ना बोला करें, वी आर यंग नाउ, वी आर सेपरेट, वी आर, अब हम जनाब हमारी आजादी के दिन हैं। अल्लाह अकबर, कोई माँ से इस तरह बात करता है, कोई वालिद से इस तरह बात करता है? अरे ये वो हस्तियां हैं जो दुआ दे दे तो तूफान टल जाते हैं। मुझे बहुत सारे लोग मिलते कहते हैं बहुत परेशान हूं, बहुत बीमार हूं, काम ठीक नहीं हो रहा, रिस्क में बड़ी तंगी है, आई हैव हेल्थ इश्यूज, आई हैव डॉक्यूमेंट इश्यूज। मैं अल्लाह की कसम मस्जिद में बैठा हुआ अर्ज करता हूं, जिस भी परेशानी में हो ना, अगर मां है ना, मां के कदमों में बैठ जाओ, मां को कहो मां दुआ कर दे, मां की दुआ ले लो, सारी तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जानी है। अगर मां ने दिल से दुआ, देखिए एक ये है कि मैं कहूं मां दुआ दे दे, एक मैं कहूं अब्बू जान दुआ कर दें, ठीक है वो भी दुआ अच्छी है। एक ऐसा करो कि ऐसी खिदमत करो, इतना खुश कर दो उन्हें कि आप ना भी कहें तो वो दुआ करें, वो दिल से दुआ करें। आप उनके सामने नहीं हैं, मगर उनके जब हाथ उठे वो दुआ करें कि या अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, मेरे बेटे की मुश्किल हल कर दे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी हदीसें आज हम पढ़ते हैं, लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था कि आप नाबीना हो गए, ब्लाइंड हो गए, आपकी मां ने दुआ की, अल्लाह ने आंखें वापस लौटा दी। मां दुआ करे तो बंदा किधर पहुंच जाता है, मगर मां को छोड़कर वालिद को तंग करके जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जो हमारे रिश्ते हैं ना, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। मां की क्या बात बताऊं आपको, हजरत अलकमा रदी अल्लाह तआला, एक ऐसे सहाबी रसूल, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। याद रखिए, जमाने का कोई गौस किसी सहाबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। सहाबी रसूल की क्या बात है, लास्ट टाइम आ गया आपका, सकरात का आलम था। सहाबी रसूल की फैमिली ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को मैसेज भिजवाया कि या रसूल अल्लाह, हजरत अलकमा का आखिरी वक्त है, लास्ट ब्रीथ है। नबी पाक ने हजरत बिलाल हबशी को, हजरत सुहेब रूमी को, आका ने फरमाया जाओ बिलाल जाकर तलकीन करो। ये तलकीन का तरीका भी समझ ले कि जब किसी के लास्ट टाइम हो, आखिरी सांसें हो, तो वहां जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि कलमा पाक पढ़ो, बल्कि करेक्ट वे ये है कि उसके करीब जाकर आप बुलंद आवाज से लाउडली आप कलमा पाक पढ़ने लग जाएं, ताकि वो सुने और उसे याद आ जाए, वो भी पढ़ने लग जाए। क्योंकि सम टाइम सकरात की इतनी तकलीफ होती है कि अगर आप कहेंगे कलमा पढ़ो और वो ना पढ़ सका तो, और ये उसने कह दिया कि जाओ मैं कलमा नहीं पढ़ता, डिनाई कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो उसका खात्मा बुरा हो जाए। तो तलकीन का तरीका क्या है, करीब जाकर कलमा पढ़ें। हजरत अलकमा के पास हजरत बिलाल हबशी गए, कलमा पढ़ना शुरू किया, तलकीन करना शुरू की। हजरत अलकमा की जबान पर कलमा नहीं आया। कौन है? सहाबी रसूल। हजरत बिलाल वापस आए,
کہا حضور میں علقمہ کو کلمہ کی تلقین کر رہا ہوں، اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشچن کیا کہ علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ کہاں یا رسول اللہ زندہ ہے، بٹ شی از سو اولڈ، بہت بوڑھی ہو گئی ہے۔ لک ایٹ دا وے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں جاؤ انہیں پیغام دو، اگر آ سکتی ہیں تو میرے پاس آ جائیں، اور اگر طبیعت اجازت نہیں دیتی تو میں خود آ جاتا ہوں۔ اے ینگسٹر سنو، کبھی بوڑھے اور بزرگوں کی بے ادبی مت کرنا۔ جو سفید بال والے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے والد کی جگہ ہیں۔ اگر تمہارے پاس پیسہ آ جائے، مقام آ جائے، شہرت مل جائے، یہ نہ بھولنا کہ جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں اسلام ان کا ادب سکھاتا ہے، کونین کے والی ہیں، کہتے ہیں اگر آ سکتی ہیں تو آ جائیں ورنہ میں خود آ جاتا ہوں۔ صحابی رسول نے میسج دیا، وہ بھی صحابی کی والدہ تھی، کہ میرے لیے سعادت ہے میں نبی پاک کے قدموں میں آتی ہوں۔ وہ آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ام علقمہ، آپ تمہارا بیٹا علقمہ کیسا ہے؟ کہ حضور بڑا نیک ہے، روزہ دار ہے، عبادت کرتا ہے۔ اے عبادت گاروں سنو، اے روزہ رکھنے والوں سنو، اے دین کا کام کرنے والوں سنو۔ صحابی رسول کے بارے میں ان کی مدر کہتی ہیں یا رسول اللہ ہی سو ایکٹیو ان فاسٹ، ان نماز، ایوری تھنگ، عبادات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کہ حضور میں اس سے ناراض ہوں۔ ماں کہتی میں علقمہ سے ناراض ہوں۔ واٹ از دا ریزن؟ اے ام علقمہ تم کیوں ناراض ہو؟ کہ حضور ماجرا یہ ہے کہ یہ اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو مجھ پہ پریورٹی دیتا ہے، یہ میری نہیں اپنی بیوی کی سنتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا اے بلال بہت ساری لکڑیاں جمع کرو۔ ام علقمہ کہتی یا رسول اللہ وائی یو آر کلیکٹنگ، آرڈر ٹو کلیکٹ سو مینی وڈس، پیس آف وڈس، لکڑیاں جمع کرنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اے ام علقمہ میں چاہتا ہوں کہ علقمہ کو آگ میں جلا دوں۔ ماں تھی نا، رونے لگ گئی۔ کہا یا رسول اللہ بیٹے کو، میرے بیٹے کو میرے سامنے ہی آگ میں جلائیں گے؟ کہ اے ام علقمہ اگر تم ناراض رہی اور علقمہ دنیا سے چلا گیا تو اس سے زیادہ شدید عذاب اسے ملنا ہے۔ جب تک تم نے معاف نہ کیا، میں خلاصہ بیان کر رہا، جب تک تم نے معاف نہیں کرنا اللہ نے بھی معاف نہیں کرنا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، اللہ کو گواہ بناتی ہوں، اس کے فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا، جاؤ بلال دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے کہ نہیں۔ حضرت بلال پھر جاتے ہیں، جیسے ہی کلمہ پڑھتے ہیں حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ پھر جب جنازے کا وقت ہوا نبی پاک نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد وہ ہسٹوریکل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تھے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اے گروہ مہاجرین و انصار جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیتے ہیں، اپنی وائفز کو اپنی مدرز پر پریورٹی دیتے ہیں، اس پر اللہ عز و جل اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ نہ ان کے نفل قبول فرمائے گا نہ ہی فرض، مگر یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور اس کی رضا چاہے، کیونکہ اللہ کی رضا ماں کی رضا بندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ یہ ہے میری اور آپ کی شریعت۔ اگر مرتے وقت کلمہ ہی رک گیا تو کدھر جائیں گے؟ اگر ماں ناراض ہے، والد ناراض ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ آفٹر 2 days there is a big night of شب برات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اس رات کروڑوں بخشے جائیں گے، مگر جو بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ Disobedient of parents will not get maghfirah on the night of شب برات۔ اب سوچئے بنے گا ہمارا ماں باپ ناراض، خدا را راضی کر لو، ان کی دعائیں لے لو، بوڑھے ہو گئے کوئی بات نہیں، خدمت کر لو۔ اور اگر چلے گئے نا، look at how beautiful Islam is۔ آج اگر کوئی ایسا میرا بھائی مجھے سن رہا ہے، کوئی ایسی بہن سن رہی ہے کہ ماں باپ تو چلے گئے دنیا سے، اب کیسے انہیں راضی کروں؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور علماء بلکہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور بیٹا چاہتا ہے کہ انہیں راضی کر لے، علماء کہتے ہیں اس کے لیے خوب دعائیں مغفرت کرے، ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرے، اللہ ان کی روح کو بچے سے راضی کر دے گا۔ نمازیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، صدقہ و خیرات کر کے، ماں باپ چلے گئے ان کو ایصال ثواب کرو، ان کی روح کو اللہ راضی کر دے گا۔ مگر آج پڑی کس کو ہے؟ آج دوست ناراض نہ ہو، فرینڈ ناراض نہ ہو، آدھی رات کو برف پڑی ہوئی ہو یوکے میں اور دوست فون کرے، فرینڈ کال اس that I have a big problem, what happened؟ جب ہم اس کو جواب دیں یار میری گاڑی جو برف میں پھنس گئی ہے، میں پھنس گیا ہوں، ارے میں ابھی آیا بھائی تیرے لیے جان حاضر
ہیں ہاف نائٹ کو دوست کے لیے برف پہ جانے کے لیے تیار ہیں، اور ماں بیچاری رات کو دیر سے کہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی پلا دو، تو ماں کو کہتے ہیں ماں بوتل رکھ کے ساتھ سویا کرو نا، اب تمہیں پانی بھی میں پلاؤں گا۔ ابو جان کہیں بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ابو جان آج نہیں کل لے جاؤں گا، ابھی ذرا بزی ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ یہ انداز ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ فرینڈ کے ساتھ ہم کچھ اور ہیں، کسٹمرز کے ساتھ کچھ اور ہیں، ماں باپ کے ساتھ کچھ اور ہیں۔ ارے ماں باپ کو ماں باپ، ان کے رشتہ دار کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ سنو، ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوسچن کیا، ہم تو سارے گناہ گار ہیں نا۔ مین کیم ان دا Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, "O Messenger of Allah, I've made a very big mistake. I have committed a major sin. Is there any chance of tawbah, forgiveness?" مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ Look at the question and now try to understand answer. سوال تھا توبہ کا، آقا نے کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ سوال تو گناہ گار نے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, "Is your mother alive?" He said, "No, Ya Rasulullah." The Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him, "Is your maternal aunt alive?" تمہاری خالہ زندہ ہے، ماں کی بہن؟ کہا یا رسول اللہ ماں کی بہن زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم advised him, "Go and have good conduct with your aunt. Look after her and serve her. Then Allah Azza wa Jalla will forgive you all mistakes." اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کیا اسلام ہے، کیا مذہب ہے! ہمارے تو سارے گھر والے پریشان ہیں، ہم دو لوگوں کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اب یہاں جو میں نے حدیثیں سنائی، جو ماں کی اور والد کی خدمت کا کہا، اس میں بھی لوگ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں۔ بالکل ماں باپ کا ادب سب سے پہلے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کو اب جناب کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے، اس کا بیڑا غرق کر دو۔ ارے وہ بھی اللہ کی بندی ہے، وہ بھی اپنی فیملی کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئی ہے، اس کے بھی ہم پر حقوق ہیں، کسی کا دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو مطلقاً حدیث پاک سنا دی کہ من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، آقا دو جہاں فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ لیکن آج اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے، مجھے ایک اسلامی بھائی بتا رہے تھے اتنا برا حال اب یوکے کا ہوتا جا رہا ہے کہ پہلے ایک اینالائز تھا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی جب شادی ہوتی ہے تو ہر تیسری شادی کا اینڈ جو ہے وہ ڈائیورس پر ہوتا ہے، مگر اب یہ ریشیو مسلمانوں میں آ گیا ہے۔ تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز پاؤنڈ پہلے خرچ کرتے ہیں شادی پر، بڑا زبردست فنکشن، ہیوی بائکس، مہنگی گاڑیاں، ہم نے فلاں چاچا فلاں ماموں سے مہنگی شادی کرنی ہے، پورے ایکرنگٹن میں، پورے بریڈ فورڈ میں، پورے جناب بلیکبرن میں، پورے یوکے میں سب سے بڑی شادی ہم نے کرنی ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا ہے، اور ود ان ایئر جناب کیا ہوا، وہ ڈائیورس ہو گئی۔ کس بات پر؟ ہماری بات نہیں بنی، ماں سے نہیں بنی، اب شوہر سے نہیں بنی، عورت آتی ہے اس کی بھی غلط ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اے وہ اسلامی بھائیوں، اے وہ میری بہنوں جن کی بچیاں ہیں، بچیوں کو یہ ٹریننگ نہ دو کہ شوہر کو دبا کے رکھنا، بچوں کو یہ ٹریننگ نہ دو کہ وہاں جا کر کچھ نہیں سننا، ہر بات کا جواب دینا ہے۔ آج دونوں طرف سے غلط ٹریننگ ہے کہ یہاں بچی کو یہ کہہ کر بھیجا جاتا ہے پریشر میں نہیں آنا ہے، کمانڈ میں رہنا ہے، جو وہ بولے اس کی اگینسٹ کرنا ہے۔ ارے تم پہلے دن سے ہی گھر توڑنے کی بات سکھا رہے ہو، اور ادھر جناب جو لڑکا ہے وہ بھی ایک عجیب دنیا میں ہے کہ جناب اپنی بیوی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی ہے کہ آقا فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ میرے آقا کونین کے والی ہیں، مگر گھر کا سودا سلف بھی خود لے جاتے، گھر والوں کے ساتھ کوکنگ میں، ہاں نبی پاک کوکنگ میں ہاتھ بٹاتے، ہیلپ کرتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑوں کی گویا تیاری میں ہیلپ کرتے، مگر کیا ہمارا یہ حال ہے؟ ہم صرف آرڈر کرتے ہیں، ہم صرف مسٹیکس نکالتے ہیں۔ یہ بات بات پر مسٹیک نکالنے والے ایک ذرا واقعہ سنیے۔ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، بگ سنر۔ A friend saw him in a dream. خواب میں دیکھا that he is in paradise, big sinner in paradise. He asked, what happened? How you go in paradise? تمہیں جنت کیسے مل گئی؟ کہتا تھا تو بڑا گناہ گار، but once my wife cooked food for me and in that food there is so much salty. بہت نمک ڈال دیا تھا میری بیوی نے۔ کھانا کھاتے ہوئے بڑا غصہ آیا، اینگر، کہ میری بیوی نے اتنا نمک ڈال دیا۔ میرا جی چاہا کہ وہی پلیٹ اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دوں۔ ایسے بہت سارے شیر اوپر بیٹھے ہوں گے ہو سکتا ہے، جو بات بات پر برتن توڑتے ہوں گے، بات بات پر گالیاں دیتے ہوں گے، بات بات پر جھگڑے کرتے ہوں گے۔ سنو،
ابھی رمضان آ رہا ہے, فیملی کے خلاف ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ روزانہ افطار میں جھگڑا ہوگا, ایک دعا مانگنے کا وقت ہے اور پریشر یہ کہ پکوڑے کی طرح ہے, ابھی تک جوس نہیں آیا, ابھی تک چاٹ نہیں بنا, یہ گرم کیوں ہے, اس کو روزے کی تنگی ہوئی. آپ جا کر کبھی روزے سے پہلے کچن میں جا کر پکا کر دیکھو تو پتا چلے گا. لیکن صرف آرڈر دینا ہے یا مسٹیک نکالنی ہے یا کمپلین کرنا ہے یا ٹونٹ کرنا ہے. اب انہوں نے کیا, کہتا بڑا غصہ آیا, بیوی نے نمک ڈالا تھا, اٹھا کسی کو مار. خیال یار میں بھی اللہ کی کتنی مسٹیکس کرتا ہوں, اللہ کی بارگاہ ڈیلی مسٹیکس, ڈیلی ڈس اوبیڈینسی, روز نافرمانی. میرا رب تو مجھے سزا نہیں دیتا, اور میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے, میں اس کو سزا دینے کے لیے تیار ہو گیا ہوں. بس میرے دل ہی دل میں نتھنگ, کہا بھی کچھ نہیں. ہم تو معاف بھی ایسے کرتے ہیں جس کی الگ معافی مانگنی پڑے گی, جا تیرے کو معاف کیا, یہ اس طریقے سے معاف کیا کہ اس کی بھی الگ سے معافی مانگ, وہ بھی دل توڑ دیا معاف کر کے. نہیں, کہتا میں نے بولا ہی کچھ نہیں, دل ہی دل میں معاف کر دیا, چپ چاپ کھانا کھا لیا. جسٹ دس, اتنا چھوٹا سا اس بندے نے کام کیا. مرنے کے بعد اس کو بتایا گیا کہ اس روز جو تم نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا تھا, جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. معاف کرنے والوں تو بنو نا. ہر بات پہ ریونج, ٹٹ فور ٹیٹ, جیسے کو تیسا. اس نے برا بولا تو میں بھی برا بولوں گا, اس نے شاؤٹ کیا میں اس سے بڑا شاؤٹ کروں گا, اس نے جناب یہ کہا میرے ماں باپ کو برا بھلا کہا, میں اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہوں گا. کیسے چلے گا گھر؟ ارے یہ گھر بنانے کے لیے ہے, توڑنے کے لیے نہیں. کدھر جائیں گی یہ فیملی جن کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں؟ کبھی سوچا جن کے بچے ہو گئے اور ڈائیورس ہو گئے, ان بچوں کا فیوچر کیا ہوتا ہے؟ خدا را میرے بھائیوں, جن کی شادیاں ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں, یہ زندگی, یہ گاڑی, یہ محبت سے چلے گی, یہ پیار سے چلے گی. یہ ایسا نہیں ہے کہ توڑ دیں اس کو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی وائفز, اپنی ازواج کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ تھا. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہیں, سنو. لک ایٹ دا وے آف ٹاکنگ, لک ایٹ دا وے آف افیکشن. کیا محبت بھرا, کتنا نارمل, کتنا سافٹ ماحول ہے. کیا ہمارے گھر میں ایسا سافٹ ماحول ہوتا ہے؟ سنیے گا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا, اے عائشہ, میں بخوبی جان لیتا ہوں, آئی نو ویری ویل, کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو یا جب خفا ہوتی ہو. یعنی ڈس پلیز, یعنی محبت میں کبھی کبھی خفگی بھی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی تھوڑی سی جس کو کہنے شکر رنجی بھی ہو جاتی ہے. عائشہ مجھے پتا ہے, مجھے پتا چل جاتا ہے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو یا خفا ہوتی ہو. تو بیان کرتی ہے, آپ کیسے معلوم کر لیتے ہیں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا, جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا تو کہتی ہو رب محمد کی قسم, اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. میرے نام کی قسم نہیں کھاتی. یہ میاں بیوی کا تعلق کچھ اور ہی ہے. وہاں لڑائی نہیں ہے, وہاں محبت ہے, وہاں فورگیونیس ہے. تو بی بی عائشہ نے کتنا پیارا جواب دیا, کہا حضور اللہ کی قسم, اس وقت بھی میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں, باقی آپ میرے دل میں ہی ہوتے ہیں. یہ فیملی ہے نبی پاک کی. کیا ان پر پریشر نہیں تھا؟ لوگ کہتے ہیں یار میں بیوی سے اس لیے لڑتا ہوں, باہر بڑا پریشر ہے. بھائی باہر پریشر سارا گھر میں ہوتا ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم پتہ ہی کیا ہے؟ جو لوگ یہاں آفیسر بیٹھے, مینیجر بیٹھے ہیں, سولیسیٹر بیٹھے ہیں, یا کسی آفس کے ہیڈ بیٹھے ہیں, وہ گھر میں بھی آفیسر بنتے ہیں, وہ گھر جا کے بھی بزنس مین بنے ہوئے ہوتے ہیں. پتہ نہیں رینڈم میں کیوں کہا بھائی آپ بزنس مین باہر ہیں. حضرت عمر کے کال سے سمجھ لیجئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا میں لوگوں کے سامنے مرد بن کر رہے, گھر جائے تو بچہ بن جائے. ہم گھر میں بھی مرد بنے ہوئے ہوتے ہیں, گھر میں بھی آرڈر دے رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا, اللہ اکبر. سنو, میں آج آپ کو پیارے آقا کے فیملی سٹوری سنا رہا ہوں تاکہ کاش ہم سافٹ ہو جائے اپنے فیملی کے ساتھ. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ ہم میں سے کسی شخص کا اس کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے, اس کی وائف کا اس پر کیا حق ہے. رسول اللہ نے فرمایا, جب تم خود کھاؤ تو اسے کھلاؤ, جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ, اس کے منہ پر نہ مارو, اس کو برے لفظ نہ کہو, اس کو خود سے الگ نہ کرو, مگر گھر کے اندر ہی. یعنی اگر کسی بات پر کوئی بات بری ہو گئی, بندہ بستر الگ کر دے, تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لے, مگر برا بھلا کہنا, روز لڑائی جھگڑے کرنا, یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں, سنیے کیا سافٹ مذہب ہے اور کتنا ڈیفیکلٹ ہم ایٹیٹیوڈ اپنا چکے. کہتی ہے ایک بار ہم سفر پہ جا رہے تھے, پیارے آقا ساتھ ہیں, سیدہ عائشہ بھی ساتھ ہیں. کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے دوڑ لگائی.
ریس، کہتی میں نبی پاک سے آگے نکل گئی. کچھ دنوں کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرا تھوڑا وزن بڑھ گیا تھا، کچھ دنوں کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر دوڑ لگا. اب اس بار نبی پاک مجھ سے آگے بڑھ گئے اور فرمایا یہ پہلی والی کا بدلہ ہو گیا ہے. اب بتائیے، یہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے، مرد و عورت کے درمیان اسلام محبت اور پیار کا درس دیتا ہے. مگر اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں میں تو بہت سافٹ ہوں، بڑا نرم ہوں، چلیے ایک ایکسپیریمنٹ کر لیتے نا. آج اجتماع کے بعد آپ سارے گھر جائیں گے، جب بھی ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں چیک کیجئے گا، جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا ہوں میری فیملی کے چہرے پہ اسمائل آتی ہے، سکون اور کمفرٹ آتا ہے. یہ ایوری بڈی اسٹریس، ٹینشن، گھبراہٹ، وہ مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں، میں دیکھ کے ان کی مسکراہٹ بھی چلی جاتی ہے. جلدی کرو کھانا لگاؤ ورنہ خیر نہیں ہے، کپڑے استری کرو ورنہ خیر نہیں ہے. اللہ کے بندے، وہ بندہ سوچے میں گھر کا فرد ہوں یا انسپیکٹر ہوں. کچھ والد وہ ہوتے ہیں جب گھر میں جائیں تو بچے دوڑے دوڑے آتے ہیں، ابو آ گئے چپک جاتے ہیں. بریلینٹ، یہی اسلام ہے. اور کچھ والد وہ ہوتے ہیں جو گھر میں جاتے ہیں بچے کہتے ہیں سو جاؤ ابو آ گئے. ابو ہے یہ انسپیکٹر ہے؟ اپنے آپ سے پوچھے نا، یہ شریعت نہیں ہے. ہمارا سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہماری فیملی ہے، مگر ہم نے انہی میں ٹینشن ڈالی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے، اسی وجہ سے نفرتیں پھیل رہی ہیں. خدا را ٹرائی ٹو کیئر یور فیملی، فرسٹ آف آل یور پیرنٹس، دین یور وائف، دین یور چلڈرنز، برادر اینڈ سسٹرز. یہ اسلام ہے. اور جتنا وہ خوش ہوں گے. اب یہاں بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، چلے تھوڑا انہیں بھی سمجھا دوں. وہ بھی سمجھتے ہوتے ہیں، بڑا محبت سے لوگوں سے پیش آتے ہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، تشریف رکھیے. ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، بہت اچھا اسٹائل ہے. یہ اسٹائل والد صاحب کے ساتھ ہے؟ یہ اسٹائل امی کے ساتھ ہے؟ بچوں کی امی سے کبھی اس طرح بات کی ہے؟ بچوں کی امی کو بندہ جا کے کہتا پتہ نہیں اتنا بڑا قافلہ کر کے آیا ہوں، جلدی کھانا لگاؤ. یار اس کو بھی کبھی مسکرا کر دیکھ لو، اس کو بھی کبھی محبت سے بات کر لو. یہ اسلام ہے. ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے آپ نے نہیں سنا؟ حسنین کریمین کا جملہ ہے، راکب دوش مصطفیٰ. ان کو کہا جاتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کیا کرتے تھے. پیارے آقا جہاد میں شرکت، صحابہ کی تربیت، اتنی ساری ایکٹیویٹی کے بعد جب گھر آتے تو بچے کاندھوں پر سوار ہو جاتے، سجدے پہ جاتے تو بچے کاندھے پہ بیٹھ جاتے. آقا قیام کرتے تو دونوں قدموں کے درمیان پیارے آقا کے بچے گزرتے. یہ کیا تھا؟ یہ وہ محبتیں ہیں، یہ وہ پیار ہے جو نبی پاک دیا کرتے. ایک صحابی رسول نے نبی پاک کی بارگاہ میں ایک بچہ آیا، پیارا کر اٹھایا، اسے چوم لیا. تو صحابی رسول نے کہا کہ حضور آپ بچوں کو بھی چومتے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں چوما. آقا نے فرمایا کچھ اس طرح فرمایا کہ جس کے دل میں رحم ہی نہ ہو، کہ اللہ نے جس کے دل میں رحم نہ ڈالا ہو تو بھی اسی کا قصور ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر بنایا کسی شخص کو. ایک بچہ آیا، حضرت عمر نے اسے چوم لیا. تو گورنر کہتا بچوں کو بھی چومتے ہیں؟ میں تو نہیں چومتا. تو آپ نے فرمایا اس کا گورنری کا جو لیٹر ہے وہ کینسل کر دو. جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے فیملی. پلیز آج ایک درس لے کر جائیے کہ آج کے بعد اپنی فیملی کے لیے ہم کمفرٹ بن جائیں، اپنی فیملی کے لیے ہم سکون کا باعث بن جائیں. تھوڑی سی لائف ہے، جھگڑے سے نہ گزاریں. اور اگر کسی رشتہ دار سے، کسی فیملی ممبر سے ہم نے کوئی قطع تعلق کیا ہوا ہے، ایک اور وہ بدنصیب جو شب برات نہیں بخشا جائے گا، جو فیملی ٹائز کو کٹ کرتا، جو اپنے رشتہ داری کو کاٹتا ہے، شب برات وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. لوگ کہتے ہیں ہم اپنے چاچا کے پاس نہیں جاتے، ہم اپنے ماموں کے گھر نہیں جاتے، ہم اپنے فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے شادی میں نہیں بلایا تھا، انہوں نے ہمیں گفٹ نہیں دیا تھا، ہم گئے تھے سیدھے کو بات نہیں کی. اتنی چھوٹی سی بات پہ آپ نے رشتہ داری کٹ آف کر دی. یاد رکھو شب برات رشتہ داری کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا. آج ایک اور نیت کر کے جائے. اگر میرا کوئی ایسا بھائی یہاں بیٹھا ہے، آج اجتماع سے فارغ ہو کر اپنے اس رشتہ دار کو فون کر لیں کہ آج میں نے اجتماع میں بیان سنا ہے، اگر ہماری دوستی کٹ ہو گئی ہے، ہماری رشتہ داری دوری ہو گئی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد ہم مل کر رہیں گے. کوئی گفٹ لے کر ان کے گھر چلے جائیں. اب پتہ ہے شیطان دل میں کیا خیال لائے گا کہ یار بات تو صحیح کر رہے ہیں مگر غلطی اس کی تھی نا، میں کیوں معافی مانگوں؟ کئیوں کی بیوی بیٹھی ہے سسرال میں، نہ یہ لینے جا رہے ہیں نہ وہ آ رہی ہے، دونوں طرف سے ایک ہی بات ہے، پہلے تم آ جاؤ، تم معافی مانگ لو تو میں آ جاؤں گی. یہ بولتا ہے تم معافی مانگ لو تو میں آ جاؤں گا. وہ ایک بیچ کا سوری ہے جس نے دو فیملیوں کو دور رکھا ہوا ہے. وہ ایک بیچ کی معافی ہے جس نے دو بھائیوں کو ایک دوسرے سے دور رکھا ہوا ہے. اللہ کے بندے آپ آگے بڑھ جاؤ، آپ معافی مانگ لو. ہماری میمنی میں ایک کمال کا جملہ کہا جاتا ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے نمیوں، آپ جھک جاؤ، آپ اللہ کو پسند آ جاؤ.
آپ پہلے آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا. آپ نے دیکھا نا اس بندے نے اپنی بیوی کو معاف کیا, اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. آپ اپنے رشتے دار کو معاف کر دو نا, آپ اپنے بچوں کی امی کو معاف کر دو اور سب چیزوں کو گڈ کر لو, اچھا کر لو, دوستی کر لو, تو انشاءاللہ گھر چل جائیں گے. تو آج سے ہم سب نے یہ پلان کرنا ہے, یہ انداز اختیار کرنا ہے, چاہے میرے ماں باپ ہوں, چاہے میری بچوں کی امی ہو, میرے بچے ہوں. بلکہ آج میں آپ کو ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں جو میں تیاری کر رہا تھا بیان کی, وقت چونکہ کم ہو رہا ہے, ورنہ چیزیں تو بہت ساری میں لے کر آیا تھا, مگر یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حدیث پاک سنیے گا. لوگ کہتے ہیں یار مرد ہو کر بیوی کو میں خدمت کروں, میں اپنی بیوی کو کوئی کھانا پیش کروں, میں بیوی کو پانی دوں, یہ بیوی کا کام ہے بھائی, وہ نوکرانی نہیں ہے. وی آر دا لائف پارٹنرز. سنو, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس کا اجر دیا جاتا ہے. راوی کہتے ہیں پھر میں اپنی بیوی کے پاس آیا, جب حدیث سنی نا صحابی نے, اپنی زوجہ کے پاس آئے اور میں نے اسے پانی پلایا, اور جو کچھ میں نے رسول پاک سے سنا تھا اس کو بھی سنایا کہ بیوی کو پانی پلاؤں گا اس کا بھی اجر ملے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو کچھ تو خود کو کھلائے آپ کھائیں اچھی نیت کے ساتھ, یہ تیرے لیے صدقہ ہے. جو کچھ تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے, اور جو کچھ تو اپنے خادم کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. یہ ہے اسلام, یہ اسلام کی کریکٹ پکچر ہے. اچھا, بہت سارے ایسے مجھے سن رہے ہوں گے کہ یار مولانا صاحب ساری باتیں ہم کو ہی سمجھا رہے ہیں, ہماری بیوی کو بھی تو سمجھائے نا, وہ روز لڑتی ہے, وہ روز چڑچڑاپن کرتی ہے, اسی کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے, وہ میری ماں کا ادب نہیں کرتی, تو میں کیا کروں. دیکھیں یہ تو چونکہ اسلامی بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں اسلامی بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں, اور یہی بات اگر میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں تو ان سے بھی عرض ہے, درگزر سے کام لیں, دل بڑا کر لیں. کچھ عرصہ لگتا ہے, یہ ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں, یہ میری بزرگ میری بات بڑی جلدی پک کر لیں گے. ڈائیورس جو ہے نا, گھر جو ٹوٹتا ہے وہ میجورٹی فرسٹ 5 ایئرس کے دوران ٹوٹتا ہے. شادی کے پہلے 5 سال اگر گزر جائے نا, کسی طرح بھی گزار لو, میرا مشورہ ہے, اگر گھر میں تکلیف ہے نا 5 سال سمجھ لو یہ آ گئی ہے آزمائش. آج 5 سال کے بعد پھر نہیں انشاءاللہ کچھ ہونا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے, شروع میں جب گھر میں بچوں کی امی آتی ہے نہ سب کے لیے وہ نئی ہوتی ہے, اس کا سٹائل, اس کا مزاج بھی نیا ہوتا ہے, اس کے لیے شوہر نیا ہوتا ہے, شوہر کے لیے بیوی نہیں ہوتی ہے, ساس نہیں ہوتی ہے, ہر چیز نئی نئی ہوتی ہے, تو برتن ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ سالوں بعد اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے تو بچہ ہو جاتا ہے, فیملی چل جاتی ہے, ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. آپ ایسے بہت سارے اسلام میں ہوں گے جو میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ شادی کے شروع میں روز لڑائی جھگڑا تھا, اب اللہ کی رحمت سے سب میں محبت ہو گئی ہے, کیونکہ ٹائم گزرا, ہر بندے نے ریئلائز کر لیا. لیکن جلدی میں فیصلہ کر کے پہلے سال دوسرے سال طلاق دے دی, گھر توڑ دیا, ایسا نہیں کیجیے گا. محبت کے ساتھ, درگزر کے ساتھ وقت گزاریے. اور اگر واقعی کسی کی بیوی بہت بدتمیز ہے, آخری واقعہ سنا دوں, تسلی ہو جائے گی اور انشاءاللہ کچھ حوصلہ بڑھ جائے گا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, بہت بڑے بزرگ ہیں, نام بہت بڑا ہے ان کا, اب ذرا ان کا واقعہ سنیے گا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی سیدنا احمد کبیر رفاعی, کتنا بڑا نام ہے ان کا, ایک مرید جو کئی مرتبہ خواب میں آپ کو جنت میں دیکھ چکا تھا, کئی بار آپ کو خواب میں جنت میں دیکھا. تو وہ مرید جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا برکتیں لینے کے لیے. دیکھا تو آپ کی بیوی آپ سے بڑی بدسلوکی کر رہی ہے, آپ کو بڑا برا بھلا کہہ رہی ہے, آواز اس کو باہر آنے لگی. تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت نے شادی کی ہے نا, تو وہ جو مہر کی رقم ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, اس لیے وہ طلاق نہیں دے پا رہے ہیں. تو اس نے مریدین کو جمع کیا کہ یار حضرت کو اس مصیبت سے نکالو. سب پیسے جمع کرتے ہیں, حضرت کو پیش کرتے ہیں کہ ایسی بدتمیز بیوی کو طلاق دیں اور یہ مہر کی رقم اس کو دے دیں. چندہ کیا, حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں آئے اور کہا حضور یہ جو 500 دینار جو ہے نا, یہ آپ نے مہر کی رقم دینی ہے, دیجیے چھوڑائی. فرمایا اگر میں اس کی بد زبانی اور بد سلوکی پر صبر نہ کرتا تو کیا تم مجھے جنت میں دیکھ پاتے. تو آپ جنت میں دیکھ کر آئے ہو نا, یہ صبر ہی ہے جس نے مجھے ادھر پہنچا دیا. تو اگر آزمائش ہے بھی کسی بہن کو کسی اپنے شوہر کی وجہ سے یا کسی شوہر کو اپنی بیوی کی وجہ سے, صبر کیجیے, اس کا بھی ثواب ہے. کچھ دنوں بعد سب ٹھیک ہو جائے گا. ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں, ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں.
تو آج پکی سچی نیت کریں، کبھی بھی اپنے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھیں گے، اپنی فیملی کو ہمیشہ خوش کریں گے، انشاءاللہ ان کے لیے تکلیف کا نہیں آسانی کا باعث بنیں گے۔ اچھا اب اس میں ایک بات ضروری ہے کہ بندہ کہتا ہے یار آج بیان بھی سنا، بچوں کو خوش کرنا ہے، فیملی کو خوش کرنا ہے، تو اب وہ جو کہیں گے میں کروں گا، لیکن وی آر مسلمز اینڈ وی ہیو سم باؤنڈریز۔ فیملی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر دینا کہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں جناب، میں یہ فلمیں ڈرامے، بچوں کا شوق تھا سنیما لے گیا، آپ نے ہی تو کہا تھا بچوں کو خوش کرنا، اور اللہ کے بندے بچوں کو خوش کرنا ہے مگر رب کو ناراض نہیں کرنا۔ شریعت کی باؤنڈری کے اندر فیملی کو خوش کریں، اور شریعت کی باؤنڈری بہت خوبصورت ہے، انشاءاللہ آپ بھی خوش رہیں گے، فیملی بھی خوش رہے گی، اللہ نے چاہا تو یہاں بھی ساتھ رہیں گے، جنت میں بھی ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم پر، ہمارے گھر والوں پر برکت فرمائے، جن کے گھروں میں جھگڑے، جن کے گھروں میں پرابلمز ہیں، فیملی آف ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہمت دے کہ ان تمام رشتہ داریوں کو ہم جوڑنے والے بن جائیں، ہمارے گھروں میں رب کریم سکون عطا فرمائے، بیماریاں دور فرمائے۔ یہ بھی مجھے پتا ہے بہت ساروں کے بچے بیمار ہیں، بہت ساری پرابلمز بھی ہیں، آج اجتماع میں انشاءاللہ ہم خصوصی دعا بھی کریں گے کہ اللہ سب کے گھروں پر رحمتوں برکتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اپنی پوری فیملی کو اسلامک فیملی، سنتوں پر عمل کرنے والی اگر آپ فیملی بنانا چاہتے ہیں، ایک جنتی گھرانہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ جس ماحول میں اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اپارچونٹیز ہیں، ان کے لیے بھی بہت سارے مواقع ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی بہت سارے دین سیکھنے کے، نیکیاں کرنے کے اپارچونٹیز ہیں، اور مدنی منوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ مدنی منوں کے لیے ہمارے مدرسۃ المدینہ موجود ہیں، بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان موجود ہیں۔ آج جس طرح اتنا بڑا اجتماع ہوا، ایوری تھرسڈے آل اراؤنڈ یو کے، نہ صرف یو کے بلکہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، ساری دنیا میں ہر تھرسڈے نائٹ دعوت اسلامی کے تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ اجتماعات ہوتے ہیں۔ آج آئے ہیں کچھ سیکھ کر جا رہے ہیں، ہر تھرسڈے آئیں گے، ہر تھرسڈے کچھ سیکھیں گے۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے تو سن لیا، گھر والوں نے نہیں سنا، اللہ نے مدنی چینل بھی ہمیں دے دیا ہے، اگر اپنے گھر میں مدنی چینل لگا لیں، اور آج بھی ہو سکتا ہے بہت ساری فیملیاں مل کر یہ بیان سن رہے ہوں، اور اللہ کرے جب یہ بیان ختم ہو تو ایک دوسرے سے آج ہی معافی مانگ لیں، ایک دوسرے کو آج ہی مسکرا کر دیکھ لیں، پچھلا سارا ڈیلیٹ کر دیں اور آگے محبت کے ساتھ گزاریں۔ تھوڑی لائف ہے، محبتوں کے ساتھ درگزر کے ساتھ گزاریں تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی۔ تو بہرحال یہ دعوت اسلامی ہے، تو یہ بھی نیت کیجئے، اتنا بڑا اسٹرکچر، اتنا بڑا کام، اتنا بڑا میسج۔ بیان کے شروع میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک ہی دن میں آج 3 ہسٹوریکل ایونٹ ہوئے، صبح جوہانسبرگ میں، دوپہر اٹلی میں، اور شام ایکرنگٹن میں، یہ تینوں ہزاروں کے اجتماعات ہوئے، اور ایسے دنیا بھر میں ایونٹس ہو رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، دارالعلوم جامعۃ المدینہ بن رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ بن رہے ہیں، مبلغین دنیا بھر میں سفر کر کے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ اتنا ہیوج نیٹ ورک ہے۔ تو ایک اور گزارش کرنی ہے، اب رمضان کی آمد ہے، اس بار اپنے ڈونیشن کے اندر، اپنے صدقات کے اندر، اپنی زکوٰۃ کے اندر، اپنے فطرے کے اندر اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ مگر میں شریعت کا حکم یہاں بھی بیان کروں گا، کیا خوبصورت ریلیجن ہے میرا اسلام، آپ کا اسلام، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کے ڈونیشن کا حق ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں کا۔ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ چیک کیجئے، اگر اس میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اگر اس میں کوئی بیچارہ غریب ہے، اس کی پہلے ہیلپ کیجئے۔ اسلام کہتا ہے اپنے رشتہ دار کو صدقہ دینے کا ثواب ڈبل ہے، ایک صدقے کا ثواب، ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب۔ تو ہم الحمدللہ پہلے آپ کو شریعت کا حکم بیان کریں گے، اپنے رشتہ داروں کو بانٹ دیں، بچ جائے پھر دعوت اسلامی کو دیجیے تاکہ یہ دین کا کام آگے بڑھتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حفاظت ایمان کی فکر عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی زندگی میں ایمان کے ضائع ہو جانے کا خوف نہیں، اندیشہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان اسے چھین لیا جائے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت ایمان کی فکر عطا فرمائے۔ حفاظت ایمان کا ایک ذریعہ کسی کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا۔ آج ہماری قسمتی ہے ہمارے درمیان رکن شورا موجود ہے
جنہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے میں نے بیت مرید انگلش پہ بنانے کرانی کی ہے، اجازت ہے۔ انگلش میں بیت جو اس کا امیر بڑا اہل ایک سنت موبائل پہ دامت کلپ بنا کے مجھے برکاتہ واٹس ایپ العالیہ کر کے دیں مرید بناتے اور ہیں۔ سامنے کی طرف آواز ہو۔ ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مرید بنائیں اور توبہ بھی کروا دیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ مرید بغیر توبہ کی دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو موقع اچھا ہے، ہم اپنی شورا سے عرض کرتے ہیں ہمیں توبہ بھی کروائیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ذریعے غوث پاک کا مرید بھی بنائیں۔ آئیے جو مرید ہونا چاہیں، توبہ کرنا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں ریپیٹ کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ I repent from all my previous sins and promise that in future I will act according to Sharia. I will save myself from bad people and people with corrupt beliefs. I will be strict in praying salah and fasting. I will save myself from sins such as disobeying parents, lying, backbiting, slandering, breaking promises, swearing, watching films and dramas, listening to music, etc. Ya Allah Azza wa Jal, accept my repentance and keep me steadfast on my intention. I become a murid of the Qadiriyya, Razaviyya, Attariyya way. I give my hand in your hand, and through you I give my hand to Sheikh Tariqat, Amir Ahl Sunnat, Hazrat Allama Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi, and through him I give my hand to Huzur Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah Azza wa Jal, accept me as a murid of Ghaus Azam, and on the day of judgment raise me amongst followers of Ghaus Pak. Ameen. Sallu ala al-Habib. پیارے اور محترم اسلام بھائیو، چند اعلانات سماعت فرما لیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس سلسلہ شروع کیا مفتی میگزین کا، ماہنامہ فیضان مدینہ کا، اور الحمدللہ عز و جل علماء اور عوام نے اس کو بڑا سراہا ہے۔ اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا یہ سلسلہ انگلش میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں انشاءاللہ عز و جل اجتماع کے اختتام پر ماہنامہ فیضان مدینہ کا مکتب لگا ہوگا، وہاں جا کر آپ فارم حاصل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ اس کی منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہونا چاہیے آپ یہ ضرور حاصل کریں۔ میں یہاں تھوڑا سا آپ کو، یہ انگلش میں آپ ہی کے لیے بنایا گیا ہے، جو مجھے پورے یو کے میں اس وقت اگر لائیو سن رہے ہیں، only 40 pounds per year، 40 پاؤنڈ پورے سال کے ہیں، اور ہر مہینے یہ خوبصورت انگلش بکلیٹ اگر ہو کسی کے پاس تو مجھ تک پہنچا بھی دیں۔ یہ بہت خوبصورت، بہت پیاری کلر میں، بہت پیارے جس کے پیجز میں آپ کے پاس ایک ایسا میگزین پہنچے گا، پورے مہینے میں کیا کرنا ہے، اولیاء کرام کے واقعات، بہت سارے وظائف، دعوت اسلامی کی انٹرنیشنل نیوز بھی اس میں ہوتی ہے۔ تو یہ بہت سارے میگزین لوگ پڑھتے ہیں، خود بھی پڑھیں، اپنے آفس پر بھی لگوا لیں، جن کے ریسٹورنٹس ہیں، سالیسیٹرز ہیں، آفیسز ہیں، وہاں یہ ویٹنگ ایریا پہ پڑا ہوگا، لوگ پڑھیں گے، علم دین پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ، نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایٹ لیسٹ 1 کاپی ہم سارے انشاءاللہ سبسکرائب کروائیں گے انشاءاللہ۔ باہر اسٹال لگا ہوا ہے، فارم بھی ہوگا، اور اس کو ضرور آپ سبسکرائب کروائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی شب براعت کے اجتماعات کا انعقاد کرتی ہے۔ آپ کے علاقوں میں بھی الحمدللہ یہ ترکیب ہوگی،
اور اس سال انشاءاللہ گولڈن میں ہمارا جو شب برات کا اجتماع ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ رکن شورا خود شرکت فرمائیں گے، دوبارہ بیان بھی کریں گے. یہاں آپ کے اس علاقے میں قریب میں بلیک بن قبرستان میں الحمدللہ سالہ سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. وہاں انشاءاللہ عظیم الشان سنت دوبارہ اجتماع ہوگا، اس میں شرکت کیجیے. اسی طرح برلے میں بھی انشاءاللہ گریو یارڈ میں اس سے اجتماع کا انعقاد کیا جائے گا، وہاں بھی آپ شرکت کی ترتیب بنائیں. اسی طرح الحمدللہ آج کے اس اجتماع کے اختتام پر تقسیم رسائل کی بھرپور ترکیب ہے. یہاں نیچے انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں رسائل تقسیم کیے جائیں گے. آپ سے عرض ہے کہ جاتے ہوئے آپ اپنی کاپی ضرور حاصل کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ذکر اور دعا کی ترکیب ہوگی. تمام اسلامی قریب کی بات ہے انشاءاللہ ذکر اور دعا کی ترکیب ہوگی. یہاں آ جائے نا جمیل بھائی، اس کو ہٹا دیں. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی.